نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل یہ درس جو چل رہا ہے آپ کے سامنے، پچھلے ہفتے حاضر نہ ہونے کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے نہیں ہو سکا. اس سے پہلے والے ہفتے میں ہمارا یہ درس پہنچا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہل اسلام لانے والے کون لوگ تھے. جو لوگ سب سے پہلے اسلام لائے تھے ان کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا تھا، اور اسی ضمن میں آپ کی بیوی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر آیا، آپ کے غلام زید بن حارثہ کا ذکر آیا، اور آپ کے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آیا، اور آپ کے دوست، بہت گہرے دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آیا. اب یہ چار آدمی جب اسلام میں داخل ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے پورے 5 ہو گئے. اب یہ 5 آدمی مل کر کے اسلام کی دعوت کا کام کریں گے، لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کریں گے. ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بھی اپنے اعلیٰ اخلاق کے لحاظ سے لوگوں میں بڑی مشہور تھی. بڑی نرم طبیعت کے انسان تھے اور بڑے اچھے اور اعلیٰ اخلاق تھے ان کے، یعنی گڈ مینر جسے کہتے ہیں آج کل. تو وہ اس طرح کے آدمی تھے، لوگوں میں مشہور تھے، مکے کے لوگوں میں اس سلسلے میں مشہور تھے. اور یہ چیزیں اسلام کی دعوت میں بڑی اہمیت رکھتی تھیں، اور اسلام کی دعوت ان اخلاق سے، اعلیٰ اخلاق سے پھیلی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد اپنے دوستوں، ساتھیوں، ملنے والوں کے سامنے اسلام پیش کرنا شروع کیا انہوں نے. تو ان کی دعوت پر جو لوگ اسلام قبول کیے ہیں، آج ہمارا درس یہاں سے شروع ہوگا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگ بھی وہی دعوتی کام کرتے تھے، تو ان کی دعوت پر کون لوگ پہل اسلام قبول کیے ان کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا. سب سے پہلے اس میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور ان کی دعوت پر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی رشتہ دار تھے. دور سے جوڑیں گے تو قریش کے قبیلے کے لحاظ سے تو یہ سب لوگ اس میں آتے ہیں. ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی آتے ہیں، لیکن قریبی رشتہ داروں میں زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اسلام قبول کیے.
عبد الرحمن بن عوف ایک بڑے مشہور صحابی، وہ بھی اسی فترے میں، اسی پیریڈ میں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دعوت کا کام کر رہے تھے، وہ بھی چپکے چپکے، یعنی باقاعدہ کہیں اعلان کر کے نہیں، اپنے دوستوں کے درمیان اس چیز کو پیش کرتے تھے۔ تو اسی دوران عبد الرحمن بن عوف نے بھی اسلام قبول کیا۔ ایک اور نام ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس دوران اسلام قبول کیا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک مشہور نام ہے۔ طلحہ، زبیر اور طلحہ دونوں کا ذکر ساتھ میں آتا رہتا ہے۔ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دور میں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہ صحابہ جن کا نام ہم نے آپ کے سامنے لیا ہے، ان سارے ناموں کے ساتھ ایک صفت جڑی ہوئی ہے۔ ہاں، عشرہ مبشرہ میں سے کتنے نام لیے تھے میں نے؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید ہیں وہ پورے، جو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے ہو گئے؟ یہ 5 ہو گئے۔ 2 تو پہلے 4 میں سے تو 2 ہیں ہی عشرہ مبشرہ میں سے، یعنی کون؟ ابوبکر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ اب کتنے بچتے ہیں؟ 3 اور بچتے ہیں۔ یہ 3 جو باقی بچتے ہیں، یہ لوگ بھی اسی دور میں اسلام قبول کیے ہیں، بس تھوڑا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام تھوڑا تاخیر سے ہوا ہے ان کے مقابلے میں۔ بقیہ جو ہے اسی دور میں لوگ اسلام قبول کیے۔ ایک اور نام جو ہے ابو عبیدہ بن جراح کا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اسی پیریڈ میں اسلام قبول کیے۔ ابو عبیدہ بن جراح، جن کا نام عامر ہے، اصل میں ان کا نام عامر تھا، اور ابو عبیدہ کنیت ہے، وہ بھی اسی دور میں اسلام قبول کیے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں۔ اسی طرح سے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جن لوگوں نے اس پیریڈ میں اسلام قبول کیا، اس میں سے یہ بھی ہیں۔ بلال حبشی کے علاوہ ایک مشہور نام جو ہے ابو سلمہ کا ہے۔ ابو سلمہ بھی بہت مشہور ہے صحابہ میں۔ آگے ہجرت کے ذکر میں ان کی بات آئے گی تو سامنے آپ کی بڑی درد بھری کہانی ہے ان کی بھی، اور اسلام کے تعلق سے، اسلام کی دعوت کے تعلق سے بڑی عظیم قربانی دی ہے انہوں نے، اس کا ذکر بھی آگے چل کر کے آئے گا۔ تو ابو سلمہ بھی اسی دور کے مسلمانوں میں سے ایک ہے۔ ارقم بن ابی الارقم، یہ بھی اسی دور کے مسلمان ہیں۔ ارقم بن ابی الارقم، ان کا ذکر خاص طریقے سے اسلامی دعوت میں اس لیے بھی اہم ہے، اسلامی دعوت و تبلیغ میں اس لیے بھی اہم ہے کہ ان کے گھر جسے دار ارقم کہا جاتا ہے، اس گھر کو پہلے اسلامی سینٹر کی حیثیت حاصل ہوئی تھی۔ تو اس لحاظ سے ارقم بن ابی الارقم، وہ بھی اسی پیریڈ میں، اسی دور میں وہ بھی اسلام قبول کیے تھے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بہت مشہور صحابی، ان کا ذکر بھی بار بار آتا رہے گا سیرت میں، وہ بھی اسی دور میں اسلام قبول کیے تھے۔ اسی طرح سے ان کے 2 بھائی قدامہ اور عبداللہ، یہ بھی اس دور میں اسلام قبول کیے تھے۔ سعید بن زید اور ان کی بیوی جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، فاطمہ بنت خطاب، یہ دونوں بھی اسی پیریڈ میں اسلام قبول کیے تھے۔ سعید بن زید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 10 میں سے ایک یہ بھی ہیں، 10 میں سے ایک یہ بھی ہیں۔ پہلے 7 ہو گئے تھے، 2 اور ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 9۔ اور ہم نے کہا کہ ایک اس میں سے ذرا اسلام بعد میں ان کا قبول کیے تھے، وہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو عشرہ مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے، صحابہ کرام میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ان عشرہ مبشرہ کا اسلام اسی پیریڈ میں ہوا ہے، اسی پیریڈ میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ان کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ ایک سے ہم نے کہا اور 4 مل گئے تو 5 ہو گئے، 5 سے اب اتنے سارے نام ہم نے بیان کیے۔ تقریباً اس میں جن کو سابقین اولین کہا جاتا ہے، اس میں کافی لوگ اسلام قبول کیے تھے۔ ایک بہت مشہور نام اور بھی ہے، ہم اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں، وہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام چونکہ بہت اونچا ہے صحابہ کرام میں، علم کے لحاظ سے اور دین کی سمجھ کے لحاظ سے بڑا اونچا نام ہے صحابہ کرام میں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی دور کے مسلمانوں میں سے کہ تقریباً 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ پیریڈ کون سا ہے؟ باقاعدہ کہیں کھلے انداز میں کسی کے سامنے دعوت نہیں پیش کی گئی ہے، آپس میں مل کر کے ایک دوسرے کے سامنے دین کی یہ باتیں بڑے ہی خفیہ انداز میں ان کے سامنے پیش کرتے تھے، اور لوگ اسے مطمئن ہو کر کے اسے قبول کر لیتے تھے۔ یہ 40 آدمی کا دستہ، یہ 40 آدمی کا گروپ جو پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ہے، جنہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے۔ سابقین اولین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سبقت کرنے والے، پہل اسلام قبول کرنے والے۔ بڑی اہمیت ہے ان صحابہ کی جو اس مرحلے میں اسلام قبول کیے تھے۔ ان کے اوپر کسی نے تلوار نہیں رکھی، ان کی گردن پر کسی نے تلوار نہیں رکھی، یہ کسی اسٹیج کی چمک دمک سے متاثر ہو کر اسلام نہیں قبول کیا۔ پیسے اور روپے کا لالچ دے کر کے لوگوں نے ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا ہے۔ کیا ایسا ہوا ہے؟ آپ بتائیے، اس میں سے کوئی چیز اس وقت ہو سکتی تھی؟ کوئی بہت ہی مشہور قسم کا مقرر ہو اور اپنی تقریر کے جادو سے ان کو اسلام کی طرف مائل کیا ہو، ایسی بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس میں سے کوئی بھی چیز نہیں۔ تو آپ بتائیے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے جس نے ان سارے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا؟ پہل اسلام قبول کرنے والوں میں جن کا نام ہے، وہ کیا چیز تھی؟ اسلام کی خوبیاں، اس نئے دین کی خوبیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو داعی ہیں اس دین کے، جو پیغمبر ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی جو جماعت ہے، چاہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یا زید بن حارثہ ہوں، یہ لوگ جو مل کر کے یہ کام کر رہے ہیں، ان کی اپنی شخصیت، ان کے اپنے اخلاق، ان اخلاق کا بھی بڑا اونچا اثر رہا، بہت بڑا اثر رہا ہے لوگوں کے اسلام کے قریب ہونے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ اسلام کی کشش نے، مسلمانوں کے اخلاق نے لوگوں کو اسلام سے قریب کیا۔ اسلام کی دعوت کی کامیابی میں اس چیز کا بڑا اہم رول رہا ہے، اور یہ پہلا جو ہراول دستہ اردو میں کہتے ہیں اس کو، یا کہہ لیجئے کہ پہل اسلام قبول کرنے والے، اس میں ہمیں ان کے درمیان ہمیں یہ چیز بہت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ یہ لوگ جب ایک سے زیادہ ہو گئے، ابھی ہم نے 40 تک کی تعداد آپ کے سامنے ذکر کی، 40 لوگ اگر کسی چیز کی طرف مائل ہو گئے ہوں تو چاہے چھپ کر کے ہی صحیح، لیکن ہاں سن گن تو لگ جائے گی اس کی، دوسرے لوگوں کو تھوڑا بہت تو اندازہ ہو جائے گا کہ کچھ نہ کچھ اندر کھچڑی پک رہی ہے۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں کچھ نہ کچھ کھچڑی پک رہی ہے، کچھ ہے معاملہ۔
یہ لوگ کیا ہے، یہ آپس میں کیوں جمع ہوتے ہیں، اکٹھا کیوں ہوتے ہیں؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں اس کی بہت کوشش کی تھی کہ باقاعدہ لوگ اکٹھا نہ ہوں، اور کوشش کریں کہ ابھی جو مکے کے کفار مشرکین، ایسے لوگ جو بہت سخت دشمنی کا رول ادا کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں سے ذرا بچ کر کے رہیں۔ ابتدائی مرحلے میں بھی اگر دشمنوں کی طرف سے پکڑ دھکڑ اور ان کی طرف سے سختیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ تو بہت خفیہ انداز میں یہ چیز تھی، لوگوں میں، پبلک میں بہت عام نہیں تھی، پھر بھی قریش کے لوگوں کو سنگن لگ گئی تھی۔ اس دور میں قرآن میں جو آیتیں نازل ہوتی تھی، یہ آیتیں یعنی آپ کے سامنے دو ہے کا ذکر آیا تھا، ایک اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد یا ایھا المدثر، اس کے بعد پھر قرآن کی آیتوں کے نازل ہونے کا سلسلہ برابر چل رہا ہے۔ مکے کے اس دور میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ چیز بہت واضح ہو جائے گی کہ چھوٹی چھوٹی یہ آیتیں بڑی کشش رکھتی ہیں۔ جب عربی جاننے والا شخص اس کو پڑھتا ہے، چھوٹی چھوٹی آیتوں کو، اور سننے والا سنتا ہے، تو بڑی کشش ہے ان آیتوں میں، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور آخرت کا بیان، جنت اور جہنم کے نقشے آپ کو اس میں بڑی کثرت سے ملیں گے۔ یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں، اور یہی آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے پیش کرتے، یا جو صحابہ اسلام قبول کر چکے تھے یہ لوگ بھی اپنے ساتھیوں کے سامنے اسے پیش کرتے تھے۔ یہی چیز تھی اور یہی کشش تھی جو لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچ رہی تھی۔ ابھی عمل کا کوئی سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، یعنی اسلام کے اتنے احکام آپ دیکھتے ہیں، پوری شریعت، ابھی یہ احکام شروع نہیں ہوئے تھے۔ توحید کا بیان چلتا تھا، توحید کے بارے میں آیتیں نازل ہوتی تھیں، آخرت کا بیان ہوتا تھا، اور جنت اور جہنم، اگر کوئی توحید میں آتا ہے تو اس کے لیے نعمتیں کیا ہیں، اور اگر کفر و شرک میں مبتلا رہتا ہے تو اس کے لیے سزا، اور کل قیامت کے دن اس کی سزا کیا ہے، عذاب اس کے لیے کتنا سخت ہے، یہ بیان برابر قرآن میں نازل ہو رہا ہے۔ اس بیان کے ساتھ ساتھ پرانے جو پچھلے انبیاء کرام گزرے ہوئے تھے، ان کی قومیں گزری ہوئی تھیں، کہیں نہ کہیں ان کا بھی ذکر آپ دیکھیں گے۔ ابھی 3 سال کے بعد تو وہ ذکر بڑی کثرت سے قرآن میں آنے لگا تھا ان لوگوں کا، اس کا ذکر ابھی آپ کے سامنے آگے شاید آج کے درس میں ہی ہم آپ کے سامنے کریں، آگے بڑھیں گے تو یہ چیز شروع ہو گئی تھی، یہ بیان قرآن میں ہوتا تھا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے بہت بڑا عالم ہونا چاہیے، بہت بڑا عالم ہونا چاہیے، علماء ہی اصل داعی ہیں، علماء نہیں یہی دعوت کا کام کر سکتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ جس وقت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو دعوت دی تھی، انہوں نے انتظار کیا تھا کہ نہیں، مدینہ جانے کے بعد پورا قرآن نازل ہو جائے گا، پورے احکام نازل ہو جائیں گے، ہم سب کے عالم بن جائیں گے، اس کے بعد ہم کسی کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ یہ بڑی عجیب سی سوچ ہے لوگوں کی، بڑا عجیب سا انداز ہوتا ہے لوگوں کے بیان کرنے کا۔ کیا ان کو اسلام کی دعوت کی تاریخ نہیں پتہ ہے کہ اسلام کی دعوت کی تاریخ کیا ہے؟ ہم یہ سیرت کا درس صرف ایک واقعے کے طور پر نہیں پیش کر رہے میرے بھائی، اس میں ہمارے لیے جو نصیحت کے پہلو ہے، اس سے جو علمی چیزیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ ہمیں کسی کو توحید کی دعوت دینی ہے اور ہمیں توحید کا علم ہو تو یہ کافی ہے۔
نماز کا کوئی بہت باریک مسئلہ اگر ہم نہیں بھی جانتے ہیں تب بھی ہم اس کو اسلام کی دعوت تو پیش کر سکتے ہیں، توحید کی دعوت تو پیش کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں علم ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آپ بھی ایک اللہ کے ماننے والے بن جائیے، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں اور اس میں ہم کو بڑا اطمینان ہوتا ہے، بڑا سکون ہوتا ہے۔ ایک آدمی پریشان ہے اور اس کی پریشانی کو دیکھ کر کے اس کا کوئی ساتھی، آپ ہی میں سے کوئی ہو سکتا ہے، اس نے کہا بھائی آپ اس کو لے کر کے اتنا پریشان ہیں، دیکھیے اگر آپ مسلمان ہوتے تو آپ کو یہ پریشانی، اگر آپ کا تقدیر کے اوپر ایمان ہوتا تو آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوتی۔ ہم مسلمانوں کے یہاں ایمان کی یہ قوت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان نہیں ہوتے۔ ایسا بعض لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، میں آپ کو صرف یہ ایسے ہی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے ہی جو ہے انہوں نے پیش کیا، اچھا ایسا ہے کیا اسلام میں؟ ہاں ایسا ہے، پھر وہ اسلام کے قریب آئے اور بعد میں مسلمان ہوئے۔ وہ جو بعد کا مرحلہ ہے اس میں ٹھیک ہے، جب احکام بیان کرنے ہوں گے، مسائل بیان کرنے ہوں گے تو یہ تفصیلات کون بیان کریں گے؟ جو اس کے عالم ہوں گے، جو اچھی طریقے سے جانتے ہیں وہی بیان کریں گے۔ لیکن اسلام کی طرف بلانا صرف کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ میں پہلے بہت بڑی سرٹیفکیٹ لے کر کے آؤں اس کے بعد کسی کو ہم اسلام کی دعوت؟ ہو سکتا ہے ہمارے جو یہ بھائی یہاں سامنے موجود ہیں ان میں سے بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا جو ہے پیش آیا ہو معاملہ کہ ان کے ساتھ جو پڑھنے والے تھے، ملنے والے تھے، ساتھ میں رہتے تھے، کبھی موقع ملا دعوت دی تو انہوں نے دعوت قبول بھی کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ میں یہاں جتنے لوگوں کو، نئے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، اکثر کے بارے میں جو میں نے معلومات حاصل کی، جو میں میرے یہاں دروس میں آتے رہے تو مجھے معلوم یہ ہوا کہ ان کے کوئی ساتھی تھے، انہی کے ساتھ رہتے رہتے ان کو اسلام کے بارے میں معلومات ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مجھے ایسا بہت کم معلوم ہوا ہے کہ کسی بڑے عالم کی دعوت پر کسی نے اسلام قبول کیا۔ ایک حقیقت بتا رہا ہوں، اگر آپ جانتے ہوں تو آپ بتا سکتے ہیں مجھے، میں اپنے علم کے لحاظ سے بول رہا ہوں کہ میں جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں یہاں جو میرے اس میں کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، اکثر کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ ان کے اپنے ساتھیوں سے کے ساتھ، ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ، جیسے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تو ویسے وہ اسلام قبول کر کے آگے۔ بعد میں علماء سے ان کا کانٹیکٹ ہوا، ان سے جو ہے مسائل پوچھتے رہے، دروس میں آتے رہے، وہ ہمارے دروس میں بھی آتے رہے، لیکن جو شروعات تھی ان کی وہ ہم سے نہیں تھی، ہم نے نہیں کیا تھا اس میں کچھ۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، اور بہت جلدی اگر کچھ لوگ اللہ کے دین کی طرف کسی کو بلاتے ہیں تو خواہ ان کے لیے رکاوٹ کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہم سیرت پڑھ رہے ہیں، سیرت کے اس درس سے ہمیں یہ نصیحت بھی ملتی ہے، ہمیں یہ پیغام بھی ملتا ہے، یہ چیز بھی ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ اپنے اخلاق، ایک مسلمان اپنے اخلاق سے، اپنی عادات سے، اپنے طور طریقے سے، اپنے رہن سہن سے، رکھ رکھاؤ سے دوسروں کے لیے خود ایک دعوت بن جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے دوسرا آدمی اسلام کے قریب ہو جاتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، جیسے شروع میں لوگ اسلام قبول کرتے رہے۔ اس کے بعد یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ سب چیزیں لوگوں کے سوالات آتے رہتے ہیں، اور اس سیرت کے اس درس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوالات ختم ہو جانے چاہیے۔ اسی سے اب یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ شروع میں اسلام میں احکام نازل نہیں کیے گئے تھے۔ اتنے سارے لوگ اسلام قبول کیے لیکن ابھی احکام نازل نہیں کیے گئے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں، بعض روایات میں صرف اتنا ذکر ملتا ہے کہ نماز لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا،
ایک چیز کیا تھی؟ نماز کے تعلق سے۔ نماز بھی جو نماز ابھی ہم پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی نماز، اس پابندی کے ساتھ، وہ بھی جماعت کے ساتھ، اس کیفیت میں نماز معراج کے موقع پر فرض ہوئی، وہ تو آپ جانتے ہیں، ابھی تو کافی زمانے کے بعد ہے، 10 سال کے بعد کی بات ہے، وہ نہیں، اس کیفیت میں نہ جائیے گا ابھی۔ جس نماز کا سیرت کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے اسی پیریڈ میں، وہ نماز 2 وقت کی ہے، صبح اور شام کی۔ بعض لوگوں نے اس کو لیا ہے قرآن کی اس آیت سے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام اپنے رب کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ یہ اس آیت کی روشنی میں بعض لوگوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ صبح اور شام یعنی 2 وقت کی نماز لوگوں نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ تو سیرت کی کتابوں میں یہ ذکر ملتا ہے، وہ بھی ہم پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ذکر ملتا ہے، اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ اس وقت لوگوں نے چھپ چھپ کر کے، جماعت کا تو مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن چھپ چھپ کر کے لوگ نماز پڑھتے تھے۔ کہیں پہاڑ کی طرف چلے گئے، کوئی نہیں ہے، چھپ کر کے وہاں نماز پڑھ لی، گھر کے کسی کونے میں چھپ کر کے نماز پڑھ لی، چھپ کر کے 2 ٹائم کی نماز، جیسا ان کو جو ہے موقع ملتا تھا اس کے لحاظ سے لوگ نماز پڑھتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ذکر ہے، سیرت کی کتابوں کی، میں یہ بات پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا زاد بھائی یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو طالب نے ایک مرتبہ دیکھ لیا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، پوچھا یہ کیا ہے؟ ذکر کیا کہ چونکہ سب جو ہے ہم مسلمان ہیں، اور وہی توحید کی جو ہے جو دعوت تھی وہ بات پیش کی، اور اس میں نماز کا بھی معاملہ ہے، تو ہم اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ جو تو نماز کا ایک ذکر ملتا ہے اس پورے پیریڈ میں، اور اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ قریش کو اڑتے اڑتے یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ یہاں مکے میں ایک دوسرے دین کی دعوت چل رہی ہے، لیکن بہت ہی خفیہ انداز میں تھی، اسی لیے انہوں نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اس سلسلے میں بعض سیرت کی کتابوں میں جو بات ہے، اور حدیث کی شرحوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے، حدیث کی جو شرحیں ہیں ان کتابوں میں، یعنی صحیح بخاری کی شرح میں بھی اس کا ذکر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بعض لوگوں نے اس طرح کی دعوت پیش کی تھی مکہ، کہ بتوں کی عبادت چھوڑی جائے، ایک اللہ کی عبادت، وہ ایک اللہ کا تصور تو ان کے یہاں موجود تھا، وہ تو آپ جانتے ہیں اللہ پر ایمان وہ لوگ رکھتے تھے، تو اس طرح کی توحید کی دعوت اس سے پہلے بھی بعض لوگ ایسے دیتے رہے ہیں، 1-2 نام اس میں ذکر اس کا آتا ہے۔ تو مکے کے لوگوں نے پہل زیادہ توجہ اس لیے نہیں دی کہ جیسے پہلے کے لوگوں نے کچھ دنوں تک اس طرح کی دعوت دی، پھر وہ خاموش ہو گئے، مسئلہ ختم ہو گیا، تو شاید یہ بھی انہی میں سے ایک ہوں گے جو اس طرح کی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کچھ دن تک آواز ہو گئی، اس کے بعد کیا ہے، اردو میں کہتے ہیں ٹائیں ٹائیں فش، پھر کیا ہو جائے گا، سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے اسلام کی دعوت کو بھی فائدہ پہنچا ہے۔ شروع میں یہ چیز جو یعنی 1-2 واقعے جو پہلے ہوئے تھے اس طرح کے، اس سے اسلام کی دعوت کو فائدہ پہنچا۔ فائدہ کیا پہنچا کہ لوگوں نے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ آپ جب ہجرت کی بات آئے گی سیرت میں، تو ہجرت کے اس واقعے کو جو صحیح بخاری میں ذکر کیا گیا ہے، تو بیان کرنے والے راوی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ کی ہجرت سے پہلے مدینے میں ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ بواس نام ہے اس کا، جنگ بواس ہوئی تھی، جنگ بواس کہتے ہیں، یوم بواس، بڑی لمبی جنگ چلی تھی یہ،
تو اس کو بیان کرتے ہوئے کیا کہتی ہوں کہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے پہلے وہاں پر لوگوں کے درمیان جاری کروا دیا. یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ چیز ہو گئی تھی کہ پہلے وہاں یہ لمبی جنگ چلی تھی، کیونکہ اس لمبی جنگ کا فائدہ ہوا تھا. اسلام کی دعوت میں اس کا بہت بڑا فائدہ ہے اس جنگ کا. اسی میں وہ بیان کرتی ہے پھر کہ اس میں ہوا یہ تھا کہ مدینے میں جو سردار قسم کے لوگ تھے، جن کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہماری سرداری چلی جائے گی، اگر ہم نے اس نئے دین کو پنپنے دیا تو ہماری سرداری چلی جائے گی، ایسے لوگ سب کے سب اس جنگ میں مارے گئے تھے. صرف ایک ہی بچا تھا اور وہ عبداللہ بن ابی بن سلول، جس کی سر پر تاج رکھنے کی تیاری چل رہی تھی، اسی لیے وہ منافق بن گیا تھا، وہ جل گیا اسی وجہ سے. تو لمبی حدیث ہے اس میں ذکر. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں راوی نے کیا بیان کیا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے، اپنے دین کی دعوت کے لیے اس کو ایک تمہید بنا دیا تھا کہ وہاں جنگ بواس ہوئی تھی. ہم اسی طرح سے یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے جو ایک دو جس کا سیرت کی کتابوں میں ذکر آتا ہے، حدیث کی بعض شرحوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ 2-3 آدمی اس طرح کے، ابو کبشہ نام بھی ایک آتا ہے. اصل میں یہ لفظ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آیا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی جو ہرقل کے پاس تھے، جب ہرقل نے اس طرح کا تبصرہ کیا جس سے لگا کہ وہ آپ کے رسول ہونے کو مان رہا ہے، تو کہا لقد امر عمرو ابن ابی کبشہ. ان لوگوں نے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو بڑا آگے بڑھ رہا ہے کہ ابھی یہ روم کا بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ، ابھی فی الحال ان سے ڈر محسوس کر رہا ہے کہ جو ہے، اور اس کی حقانیت کو تسلیم کر رہا ہے. تو اس میں ابن ابی کبشہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ آپ کے والد ابو کبشہ تو ہیں نہیں. تو اس کی شرح میں بعض لوگوں نے یہ بات لکھی کہ ابو کبشہ بھی اصل میں کنیت تھی ایک ایسے شخص کی جو پہلے اس طرح کی دعوت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی، دعوت توحید کی دعوت، اس نے مکے کی وادیوں میں اس کو پہلے پیش کیا تھا. تو یہ بھی انہی کا بیٹا ہے بول کر کے لوگ اسی لحاظ سے نسبت کرتے تھے، اسی لحاظ سے وہاں پر وہ بات کہی گئی. بعض حدیث کی شرح لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے. سیرت کی کتابوں میں بھی یہ ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بعض لوگوں نے اس طرح کی دعوت مکے میں پیش کی تھی. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ قریش کے لوگوں نے شروع میں یہ سمجھا کہ جیسے پہلے کے لوگ کچھ دن تک، چند سالوں تک اس طرح کی دعوت پیش کرتے رہے، پھر معاملہ ختم ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، ویسے ان کا بھی معاملہ ہوگا، کچھ دن تک پیش کریں گے، پھر معاملہ سب ٹھنڈا ہو جائے گا. تو زیادہ اہمیت نہیں دی اس کو. قریش کے لوگوں نے زیادہ اہمیت نہیں دی. اصل وہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ زیادہ اس کو اہمیت نہیں دی. اب اس طرح سے خفیہ دعوت کے 3 سال پورے ہو جاتے ہیں. کتنے سال پورے ہوئے؟ 3 سال. اس طریقے سے یہ پوری دعوت 3 سال تک چلتی رہی ہے. اسی لیے مکے میں جو دعوتی پیریڈ ہے، مرحلہ ہے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا حصہ یہی 3 سال کا ہے جس کو ہم اردو میں خفیہ دعوت کہتے ہیں. چھپی ہوئی، بغیر اعلان کے، بغیر لوگوں کے سامنے ظاہر کیے ہوئے، سری انداز میں، خفیہ انداز میں لوگوں کو دعوت دی جاتی رہی. کبھی علل اعلان بات نہیں کہی گئی، جس کو اردو میں کھلم کھلا کہتے ہیں. کھلم کھلا لوگوں کے سامنے دعوت نہیں پیش کی گئی تھی. تو 3 سال کا یہ پیریڈ اسی طریقے سے ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد 3 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے.
ڈرانے کا لفظ ہی دعوت کے لیے شروع میں آیا تھا. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا جب دوسری وحی کا ذکر آیا تھا، دوسری وحی میں کہا گیا تھا یا ایھا المدثر قم فانذر، انذر، ڈرائیے لوگوں کو. یہاں بھی وہی حکم آیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ریلیٹو جو آپ کے ہیں، آپ ان کو ڈرائیے، ان کو دین کی دعوت دیجیے. اب یہ کھل کر کے دعوت دینے کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو جو نسب کے لحاظ سے آپ سے بالکل قریب تھے، جنہیں ہم بنی ہاشم کہتے ہیں، بنی مطلب کہتے ہیں، تو بنی ہاشم اور بنی مطلب بن عبد مناف، اس جو ہے ان خاندانوں کو، یہ سب کی سب چھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں. قریش قبیلے کی بڑا قبیلہ تھا، یہ برانچز تھیں. ان برانچز کو آپ نے دعوت دیا، بلایا. قریبی، سب سے قریبی تو بنو ہاشم تھے، بنو ہاشم کے بعد بنو مطلب بن عبد مناف تھے، یہ بڑے قریبی تھے آپ کے. آپ نے ان کو دعوت دی، بلایا ان کو اسلام کی طرف. ابو لہب بھی آیا، اور ابو لہب نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ برا بھلا کہا اور برا بھلا کہہ کر کے چلا گیا. لیکن بہرحال آپ نے اس طریقے سے کھلم کھلا دعوت کا سلسلہ شروع کیا. ابو طالب بھی آئے. ابو طالب کی طرف سے اتنا ضرور ہوا کہ انہوں نے ایک طرح سے اشارہ دیا کہ آپ یہ کام کیجئے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اب کھلم کھلا دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے تو پہلے جو دشمنوں کی دشمنی تھی وہ بھی چھپی ہوئی تھی، جب دعوت چھپی ہوئی تھی. اب جب کھلم کھلا پیش کریں گے لوگوں کے سامنے، پبلک میں یہ چیز آئے گی تو دشمنی بھی کھلے انداز میں سامنے آئے گی. جب کھلے انداز میں دشمنی آئے گی تو ظاہر سی بات ہے ابھی طاقت کے لحاظ سے اس پوزیشن میں تو نہیں ہے کہ طاقت میں ان کا مقابلہ کریں گے، تو کچھ بیک ہونا چاہیے تھا. آپ نے محسوس کیا اپنی اس پہلی دعوت میں جو آپ نے اپنے رشتہ داروں کے سامنے پیش کی کہ ابو طالب ساتھ دیں گے. ابو طالب سردار تھے، اور سردار کا ساتھ ہو تو آسان نہیں ہوگا لوگوں کے لیے کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچائے. ابو طالب کی طرف سے اشارے ایسے ملے کہ وہ ساتھ دیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی اور ہمت کے ساتھ آپ نے اس دعوت کی شروعات پھر کوہ صفا پر چڑھ کر کے دی. کوہ صفا کا مطلب صفا پہاڑی، صفا جو ہے پہاڑ کا نام، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو. صفا پہاڑی پر آپ چڑھ گئے اور وہاں پر پھر آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کا جو اس زمانے کا طریقہ تھا، آواز لگاتے تھے اونچی جگہ پہ چڑھ کر کے، اسی انداز کو آپ نے اپنایا اور اسی انداز کو اپنا کر کے آپ نے جا کر کے پہاڑ پر آواز لگائی لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کہ لوگ جمع ہو سکے. یہاں دو باتیں یہ سیرت کے درس میں جو ہمارے لیے نصیحت، عبرت اور دروس ہیں، اسباق ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم چلیں گے. دو چیزیں آپ نوٹ کیجئے یہاں پر. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت اور اس دعوت اور تبلیغ میں غیر مسلموں کا بھی، ان کو بھی اللہ نے توفیق دی، ان کا ساتھ رہا ہے. یہ بات بہت مشہور ہے، کہا جاتا رہتا ہے، بہت مشہور ہے کہ ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر. اس دین کی اللہ نے تائید فاسق و فاجر سے بھی کروائی، ان کے ذریعے سے بھی مدد پہنچی ہے دین کو. ابتدائی مرحلے میں اسلام کی دعوت میں
کس کا رول رہا ہے؟ ابو طالب کا بھی رول رہا ہے۔ جس طاقت کی ضرورت تھی دعوت کو، وہ طاقت، وہ حصہ کس کے ذریعے سے آتا تھا؟ ابو طالب چونکہ سردار تھے تو ان کے ذریعے سے وہ بیک جو ملنا تھا وہ بیک ان کی طرف سے ملتا تھا۔ وہ آدمی فی نفسہ ہی چاہے جیسا بھی ہو، لیکن اگر اس سے اسلام کی دعوت کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو ہمیں اس وقت وہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یاد رکھیے اس چیز کو، یہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو ابو طالب نے ساتھ دیا تھا۔ بعد میں بھی صحابہ، یہ صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے، بعد میں بھی صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو طالب نے آپ کا اتنا ساتھ دیا، آپ ان کو کیا فائدہ پہنچائیں۔ میں پوری حدیث نہیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ بات تو بالکل ثابت ہے تواتر کے ساتھ، اس میں شبہے کی گنجائش نہیں ہے کہ ابو طالب نے ہر قدم پر آپ کا ساتھ دیا تھا۔ یہ پہلا سبق تھا جو اس میں تھا۔ دوسرا سبق کیا ہے اس میں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی پہ چڑھے تھے تو آپ کا انداز وہی تھا مخاطب کرنے کا، لوگوں کو جمع کرنے کا، جو اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا۔ اس سے ہمیں کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ زمانے کے جو وسائل ہوں گے، جو طریقے ہوں گے دعوت کے لیے، اگر اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے، باقاعدہ شریعت میں واضح طور پر اسے حرام نہیں قرار دیا گیا ہے، تو اس کو دعوت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ چڑھ کر کے، اس زمانے میں طریقہ تھا وہ، آپ نے چڑھ کر کے لوگوں کو جمع کیا تھا، آواز دی تھی، آواز وہی، الفاظ وہی استعمال کیے تھے آواز دینے میں جو اس زمانے میں جمع کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا۔ آپ نے وہاں جا کر کے لوگوں کو آواز دی، آپ کی آواز پر لوگ اکٹھا ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کا اکٹھا کرنا، ان کے سامنے دین کی طرف جو ہے ان کو جو ہے دعوت دینا، اس کا بیان صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ یہ صرف سیرت کی کتاب ہی میں نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا کی پہاڑی پر چڑھے، اور صفا کی پہاڑی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو باقاعدہ مخاطب کر کے کہا۔ اس سلسلے کی جو ایک حدیث ہے، میں آپ کو جو ہے اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے، اس حدیث کے الفاظ پیش کر دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا اردو میں معنی ہوتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے، ان کو دعوت دیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور قریش کی جو شاخیں تھیں، برانچز تھیں قبیلے کی، ان کو آواز لگانا شروع کر دیا اور کہا اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھا ہو گئے۔ اگر کوئی شخص نہیں آ سکا تو اپنے ہی کسی آدمی کو بھیج دیا تاکہ معلوم کر کے آئے کہ معاملہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ ابو لہب بھی آیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کہی، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، بہت مشہور بات ہے، آپ نے بہت خطبوں وغیرہ میں سنی ہوگی، وہ سیرت کا یہ حصہ۔ آپ نے یہ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی پر آپ چڑھیں، پہاڑی کے پیچھے دشمن
بالکل حملہ کرنے کی طاق میں ہے اور آپ پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا آپ میری بات کو مانیں گے؟ تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ ہاں، کہا لوگوں نے کہ مانیں گے۔ لوگوں نے جواب کیا دیا؟ ما جربنا علیک الکذب یا کذب، عربی میں یہ اس کا معنی اردو میں ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، جھوٹ کا کبھی تجربہ نہیں ہے ہمیں آپ کے تعلق سے۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ ہمیشہ سچ بولتے رہے ہیں تو ہم آپ کی اس بات کو بھی سچ ہی مانیں گے، سچ تو مانیں گے ہم آپ کی اس بات کو۔ جب آپ نے اس کے لیے تمہید بنا لیا، راستہ ہموار کر لیا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات کہی کہ میں تم کو ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تم کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم لوگ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ دعوت پیش کی۔ تو ابو لہب نے کہا تباً لک لہذا جمعتنا، تمہاری بربادی ہو، کیا تم نے ہم کو اس کے لیے اکٹھا کیا تھا؟ ہم سمجھے کوئی بات ہوگی، کچھ اور سوچ کر کے آئے تھے، لیکن یہاں آ کر کے تو دیکھ رہے ہیں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ ابو لہب نے اس انداز سے بات کی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک جو ہے دعوتی انداز تھا جو صفا پہاڑی پر جو ہے چڑھ کر کے آپ نے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ آیت نازل فرمائی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ کھلم کھلا جو ہم حکم دے رہے ہیں، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ اس کا اعلان کیجئے لوگوں کے درمیان۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک نیا انداز، ایک نیا پیریڈ، ایک نیا زمانہ شروع ہوتا ہے، اور اس کا ذکر انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ درس سے آئے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب تعجب مت کیجیے گا، انشاءاللہ آئندہ جو ہے اس کا آپ کے سامنے آئے گا۔ اور مجھے کچھ لگا ایسا کہ شاید یہ کچھ اعلان دیکھا میں نے تو مجھے لگا کہ شاید آئندہ ہفتے درس نہیں ہو پائے گا، مجھے کچھ ایسا لگا۔